أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر 29 پارے سورہ مدثر کے یہ پہلے رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مدثر ہجرت سے پہلے ابتدائی دور میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع، 56 آیاتیں، 255 کلمات، 1010 حروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی حرا پہ تھا کہ مجھ کو ندا کی گئی کہ یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہے۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، اوپر دیکھا تو ایک شخص آسمان کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جو ان کے زوجہ محترمہ تھی، اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے اڑا دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دے۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں نازل ہوئی۔ ان آیاتوں کے نزول کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرتی وحی کے زمانے کے دورانیے میں بے حد پریشان رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پہ جو وحی نازل فرمائی وہ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی 7 آیاتیں ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیاتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن مجید کے پیدر پہ نازل ہونے والے سورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا تو مکہ میں ایک کھلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند مہینے اس حال پہ گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کے قیام گاہوں پر جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤثر کلام سنانا شروع کر دیا تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نہ معلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق ہونے کے بعد ولید ابن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہی تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیا جائے جس نقطے پر سب متفق ہو اور ہر بندہ ہر جگہ جا کر اسی ایک ہی نقطے کو بیان کرنا شروع کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسے باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فقرے وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے کوئی دور کی نسبت نہیں ہے، لہذا لوگ جب قرآن کو سنیں گے تو ان پر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، تو ہمارا کیا ہوا پروپیگنڈا غیر مؤثر ہو جائے گا۔ کچھ اور لوگوں نے کہا انہیں مجنون کہا جائے،
ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں، اس حالت میں آدمی جیسے بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کون باور کرے گا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی کے باتیں ہیں یا جنون کے دورے ہیں؟ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعراء کی سارے اقسام سے واقف ہے، اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا، اور حاضرین بھی کسی نہ کسی حد تک شعرگوئی سے واقف ہوں گے، لہذا جب وہ قرآن کو سنیں گے تو خود بخود وہ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ بھئی ہم نے جو قرآن کے بارے میں پروگنڈا کیا کہ بھئی یہ شاعرانہ کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو لوگ ہمیں جھوٹا کہنا شروع کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ان کو ساحر کہا جائے، تو ولید نے پھر کہا کہ وہ ساحر بھی نہیں، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں، وہ اپنے جادو کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں، یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی کرو گے لوگ اس کو ناروا الزام سمجھیں گے، اللہ کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمر آور ہے۔ اس پر ابو جہل ولید کے طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو، پھر سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے یہ کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ بھائی بیوی بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر لیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کا جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا۔ سیرت ابن حشام کے پہلے جلد میں اس کی بڑی وضاحت ہے کہ ابو جہل کے اصرار پر ولید نے یہ بات کہی تھی۔ اکرمہ کے روایت سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں یہ سارے واقعات نقل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیاتوں میں ولید ابن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی تھی اور ان کا جواب اس نے کیسے حق دشمنی کے ساتھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ ایک طرف دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا ہے یہ اور اس کے دل میں جگہ بن چکا ہے، مگر دوسری طرف اپنے قوم میں اپنی ریاست اور وجاہت کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لینے سے باز رہا بلکہ کافی دیر تک اپنی ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد آخرکار یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادوگر قرار دینا چاہیے۔ اس کے اس صریح باطنی کو بے نقاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کر سونے والے، قم کھڑے ہو جا، فانذر، پس لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کے بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ گو کہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن آپ سے خطاب میں سمجھانا لوگوں کو مقصود ہے، اس لیے کہ لوگ حرم میں ناپاک جسم اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے حرم کے اندر بت بھی رکھ دیے تھے کہ ان کے سامنے جا کر وہ سجدی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ان لوگوں کو ان ناپسندیدہ اعمال سے باز آنے کی تاکید فرمائی. والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بتوں کی قربت ہی حاصل نہیں کی، تو دور رہنے کا کیا سوال. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کرنا زیادہ ملنے کی نیت سے کہ میں کسی پر احسان کرتا ہوں وہ اس کے بدلے میں میرے ساتھ اور زیادہ احسان کرے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. فَإِذَا